اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا، 1 دن مانا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے ہاں 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 5 بجے کسی کا شوہر انتقال کیا ہے تو 5 بجے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کا پہلا دن مانا جائے گا، کیونکہ ابھی تاریخ وہی ہے، مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوگی، مغرب سے پہلے نہیں، وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ عربی میں مہینے کی شروعات مغرب کے بعد سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز کے بعد دیکھتے ہیں، جب چاند ہو گیا تو وہیں سے مہینہ شروع، وہیں سے تاریخ شروع، وہیں سے 1 تاریخ ہو گئی اور وہ دوسرے دن مغرب تک 1 تاریخ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، عورت اگر 5 بجے اس کا شوہر ختم ہوا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا عورت کا 1 دن، اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے آپ کو معلوم ہے؟ تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو، حمل پیٹ میں نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے۔ اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تاکہ کسی دوسرے آدمی کا، اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے۔ یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں۔ ہاں، خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینے پر مصر ہے، نہیں ہمیں طلاق چاہیے، ہمیں نہیں رہنا تیرے پاس۔ مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا 4-5 آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ لوگ گواہ رہیے، میں خلا لے رہی ہوں، یہ طلاق نہیں دے رہا ہے، لہذا وہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی۔ آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے، عورت خلا لے لی ہے، اب یہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 1 پیریڈ، 1 حیض تک رکنا پڑے گا، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو 1 پیریڈ نہیں آ جاتا ہے۔ 1 پیریڈ کا مطلب اس کو، عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خون بلڈ آتا ہے، 1 پیریڈ، جب تک وہ پیریڈ نہیں آ جاتا ہے تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور پیریڈ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی سے اس نے خلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے۔ اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے، وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے۔ کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی، اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے، اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنا
اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا. جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا. اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے، کیا تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا. وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا، اپنا منہ ہٹائے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، یا ربی ہاذہ امی قدلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں، جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا. ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، تو اس کا مت ہو، اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے. اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مرڈر کیا بنا کسی غلطی کے، بنا کسی پریشانی کے، اس نے یہ سوچ کر کہ 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھا بھی میری لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور ایبورشن کرا دیا، گرا دیا. قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کا احترام. اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے. مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں. آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20ویں روزے کو مسلمان ہوا، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں، لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے. 20 روزے تک ہندو تھا، عیسائی تھا، یا یہودی تھا، یا جینی تھا، بدھسٹ تھا. 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا، اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں. آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا، بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا. اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں. کتنے روزے رکھے گا؟ جتنے باقی ہیں. ایک چیز اور سن لیجئے، 20ویں روزے کو اسلام لایا، لیکن اسلام لا رہا 5 بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے 6 بجے. اب 5 بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ 5 بجے لایا تو اب کیا کرے گا؟ آج کا روزہ کیا کرے گا؟ تو 5 بجے اسلام لاتا ہے تو 5 بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ 5 بجے سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا. جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا، ویسے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. اب 5 بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں. اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام لاتے ہی اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے، عصر کا وقت ابھی باقی ہے، لہٰذا پہلے عصر کی نماز پڑھے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلام لا چکا ہے. جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع، اور 6 بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. یہ ایک روزہ مانا جائے گا. یہ آسانی بھی ہے، یہ آسانی بھی ہے. اسلام مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟
مشکل بنا دیا ہے. فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں صاحب, کیوں؟ اب رات میں 1 بجے جرجیت صاحب کو ٹائم ملے گا, 3 بجے تک جلسہ چلے گا, پھر آدمی یہاں سے جائے گا, تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا, فجر میں اٹھے گا, نہیں اٹھ پائے گا. کلیئر ہے؟ لیکن یاد رکھیے مولانا جرجیز کا جلسہ, اور اس جلسے میں 2:30 بجے 3 بجے تک جاگ لینا, اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نہ آنا, یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے, یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے. جلسہ کرانا فرض نہیں تھا, فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا. آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا. میرے بھائیوں, یہاں سے یہ میسج لے کے اٹھیے گا, یہ پیغام لے کے اٹھیے گا, یہ تصور لے کے اٹھیے گا. تو انسانیت یہ ہوتی ہے, انسانیت. تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, تم سب آپس میں بھائی ہو, تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو, تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے, غور سے سننا. ہم مسلمان ہیں, یہ ہندو ہے, ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے. اب کورٹ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں, اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں, ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. قرآن نے انسانیت, یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے, انسانیت کو بڑھاوا دیا ہے, اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے, نہ برادری دیکھو گے, نہ ذات دیکھو گے, نہ مذہب دیکھو گے. حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار, کیوں بار بار اٹھ رہے ہو؟ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو سامنے. لا یجرمنکم شنآن قوم, آئے مسلمانوں, کسی قوم کی دشمنی, کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو, ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا, ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا, چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے, چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے, عیسائی کے خلاف جائے, تمہارے اپنے خلاف جائے, تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے, تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے. اچھا آپ کے ہاں مان لیجئے, ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, 2-4 دن کے بعد پکڑ گئے, گاؤں واپس آئے. اب لڑکی کا باپ روتا ہے, او میری لڑکی تو عزت لٹ گئی, برباد ہو گیا, منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تو لے کے بھاگا تھا, چل اب شادی کرو اس کے ساتھ. یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کرو اس کے ساتھ, اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے. وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو, اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی, کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن بدنام تو ہم ہو گئے, کون میری لڑکی سے شادی کرے گا؟ لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے, موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر, ہم کیا کریں؟ لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں, شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری. ٹھیک ہے ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم,
فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ، ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے، ہم وہاں موجود تھے، یہ آ گئی، ہم لے کے بھاگ گئے۔ اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں، مکھیا لوگ، سنو، اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں، اس گاؤں کا مکھیا اور سردار، قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا، نہیں، اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی، ہاں تو کیا ہوا، چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو۔ ابے تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا، سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب رونگ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی، پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے؟ اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے کی، بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ سوئی ہے، یہ دھاگا ہے، جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں، لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں، دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا۔ یہ صاف صریح دلیل ہے، اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے، لڑکی بھاگتی نہیں۔ سوال ہے صاحب میرا لڑکا، تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا، تو 18 سال تک پالتا رہا، پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا، وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی، زیور بھی لے کے چلی گئی۔ جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں، اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے، گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے، مکھیا کرتا ہے، سردار کرتا ہے، یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ جانے دیجئے۔ سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کے اوپر عائد ہوگا؟ جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے۔ کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا، آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی، لڑکا بھی نکلا، دونوں نکلے، 1 ہفتہ غائب رہے، پھر آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے، کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے، سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے، اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر ملنی چاہیے۔ آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں، انعام دلوا رہے ہیں۔ اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک، اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا، اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سن لو، اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو.